عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. آواز دی گھر میں بیٹھے, بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ. بیٹی خاموش ہو گئی. ساتھ والا کمرہ بیٹی کا. پھر آواز دی, بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں, پانی کا پیالہ دینا. بیٹی خاموش ہو گئی. تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی. نے کہا حضور پانی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا, کہنے لگے بچے کس لیے ہیں, وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی, کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں. اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا, پی لے. کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا, تمہیں پکارتا تو تم آتی, تمہیں بتانا پڑے گا. جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا, بات بیٹی کی تھی, تو اماں رو پڑی, آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا, دوسرا ہے نہیں, اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے. کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے, تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نا, انہیں تکلیف ہوگی. تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی, ایک ہی تھا, تو اس لیے نہیں آئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے, سر سجدے میں رکھا, کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. ایک روایت میں نے پڑھی, کلیجہ منہ کو آیا. مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں, وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں. حضرت فاطمہ الزہرا آئی, حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا. کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا, عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا, پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی, ایک روٹی چادر میں. یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں, دولت باندھتے ہیں, ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی, کھول کے پیش کی. کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی, آج علی کچھ جون لائے تھے, پیسے ہیں, چند روٹیاں بنی ہیں, تو بچوں نے تو کھا لیا, تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی, میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا, پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں. تو حضور میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں, مہربانی فرمائے. تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا. حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی. سیدہ عائشہ کہتی حضور بھی بیٹھ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے. فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا, آ جا. دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں. روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی. فرمایا چلا دی تو کھا, آدھی میں کھاتا ہوں. حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی, حضور 5 دن سے نہیں کھائی. فرمایا بیٹے چپ کر, ہمارا دنیا سے کیا تعلق, ایک پل رہ گیا ہے, بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما. رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں, بس ہمارا کیا تعلق, ایک پل ہے, پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا. او بھائی, جو کائنات کے مالک و مختار تھے, جو ابرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں, انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی, ان کا تو خیال ہی نہیں آیا. دنیا ہی دنیا, دولت ہی دولت, ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے. اب تو کلیجہ پھٹتا ہے. اب تو لوگ پوچھتے ہیں, اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں, آزمائش میں آ جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے, آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہیں, کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں, جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں, ان کا نام سننا ہے. آپ کا ریٹ کتنا, آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ حشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلیں, ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں.